الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم غزوہ احزاب کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور کافی حد تک اس کی جو ڈیٹیلز تھی میں نے شیئر کی تھی، اور انشاءاللہ آج جو باقی بچی ہوئی جو ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی کلاس میں ان سب کو کور کر لیا جائے۔ دیکھیے، اگر فزیکل بیٹل کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ جس میں جو دو آرمیز ہوتی ہیں، جو دو فوجیں ہوتی ہیں، اگر وہ ٹکرائیں، اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کچھ ایسی فزیکل بیٹل ہوئی نہیں تھی صحابہ اکرام کی، جو مشرکین آرمی کا جو ایک پورا کنفیڈریٹ آیا تھا، جتھا آیا تھا ان کے ساتھ۔ ہاں، کچھ ایک دو ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کچھ لوگ، کیونکہ بہت مشکل تھا ان کا خندق کو پار کر کے آنا پوری آرمی کا، لیکن اس میں بھی ان کی طرف کچھ آپ کہہ لیں کہ جانباز ایسے تھے جو کہ آپ کہیں کہ ان کے اندر لڑائی کو لے کر کے فوجی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر بہت ٹیلنٹڈ تھے، جیسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب ہم نے دیکھا تھا کہ احد میں بھی انہی کی وجہ سے جو مسلمانوں کی ایک فتح تھی وہ لگ بھگ شکست میں بدل گئی تھی، یا پھر اکرمہ بن ابی جہل ہیں، وہ بھی آپ کہیں کہ بہت بڑھ چڑھ کر شروعات سے ہی جنگجو جانباز تھے۔ اور ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے عمرو بن عبد ود، وہ جو کچھ لوگ تھے وہ اس کو خندق کو پار کر کے آ گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ فزیکل بیٹل ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اسی کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ عمرو بن عبد ود جو ہے، ود ایک آئیڈل تھا وہاں کا، مکہ کا، اس کے اوپر نام رکھا گیا تھا عمرو ابن عبد ود، جیسے کہ ہم رکھتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یہ اس وقت کیونکہ مشرکانہ پورا ماحول تھا تو ان کے ناموں میں بھی وہ جو شرک تھا وہ دکھا کرتا تھا، جھلکا کرتا تھا۔ تو وہاں کا اپنے قبیلے کا یہ لیڈر تھا عمرو ابن عبد ود، اور یہ جو ہے ٹرینچ کو پار کر کے وہ آ جاتا ہے ادھر، خندق جو اس کو پار کر کے آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد اعلانیہ طور پر کہتا ہے مسلمانوں سے کہ میں ہوں عمرو ابن عبد ود، مطلب بہت بوسٹ کرتے ہیں، جیسے اپنے آپ کو بہت لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص ہوں، آؤ کون مجھ سے لڑے گا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں عمرو ابن عبد ود ہوں، کون مجھ سے آ کر کے لڑے گا، مبارزہ کا چیلنج کرتا ہے۔ مبارزہ کے بارے میں ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، 1 to 1 جو بیٹل ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اس میں اس وقت کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ خوف کا بہت زیادہ ماحول تھا، اور بہت زیادہ آپ کہیں کہ بھوک اور یہ اس طریقے کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کئی دن سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے کوئی آگے آ کر کے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ فوراً نہیں کرتا ہے، جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں عمرو ابن عبد ود ہوں، کون مجھ سے مبارزہ کرے گا، کون مجھ سے لڑے گا آ کر کے۔ تو صحابہ اکرام کچھ آگے نہیں آتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم کہتے ہیں بہادری، ہمیں خاص طور سے یہاں سے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری کی جو جنگ کے واقعات ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ ویسے تو بدر میں بھی، احد میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، لیکن یہاں پر ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل جو ایک کہتے ہیں نا ڈرا نہیں کرا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بالکل بھی بے خوف ہو کر جنگ کے اندر گھس جایا کرتے تھے، اور ان کی طاقت کی کتنے زیادہ، اور ان کی آپ کہیں کہ زور کے کتنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اور کتنے مطلب فیئرسم فائٹر تھے۔ اس کی یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لڑوں گا، مبارزہ کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں کہ نہیں، تم مت لڑو، کیونکہ وہ بہت پہلے سے ہی جانا ہوا آپ کہیں کہ ماہر تھا اس چیز کا، جنگوں میں لڑنے والا جنگجو تھا، بہت بڑا فائٹر تھا عمرو ابن عبد ود جو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمرو ابن عبد ود ہے وہ، علی کسی اور کو لڑنے دو اور کسی کو موقع دو، کوئی اور لڑے گا، لیکن کوئی اور کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ سے چیلنج کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں لڑوں گا، میں عمرو ابن عبد ود ہوں، کون مجھ سے مبارزہ کرے گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 2 یا 3 بار لگ بھگ ایسا ہوتا ہے، تو کوئی اور آتا نہیں ہے، تینوں بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش کرتے ہیں کہ میں جاؤں، اور رسول اللہ 2 بار تو منع کرتے ہیں، پھر تیسری بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی کیونکہ ایگرنس کو دیکھ کر کے، انتھوزیازم کو ان کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے نہیں ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں، جب وہ حضرت علی آگے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ کون ہے، کیونکہ اندھیرے کا لگ بھگ ٹائم ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے پہچانتا نہیں ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ تو وہ عمرو ابن عبد ود جو تھا، کیونکہ ایجڈ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ بچہ، کیونکہ بچے کی طرح ہی دیکھا ہوگا اس نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ اے بچے تم واپس جاؤ، اور میرے معیار کا اور میری عمر کے برابر کا کوئی شخص بھیجو جس کو میں قتل کر سکوں، مجھے تمہیں قتل کرنے کی میری کوئی اس وقت ڈیزائر نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے باک طریقے سے کہتے ہیں کہ لیکن میری بہت خواہش ہے کہ میں تجھ جیسے مشرک کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔
جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو آپ کہیں کہ اس کی جاہلیت کے نسب جاگ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مطلب ایک چھوٹا سا بچہ جو اتنا بڑا فائٹر ہے عمرو بن عبدود، اس کو چیلنج کر رہا ہے اور اتنے بے باک طریقے سے چیلنج کر رہا ہے، تو اس سے پھر مبارزہ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ایک روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھے لڑنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ ایک دھواں مطلب غبار سا اڑا دھول کا، جو گھوڑوں پر تھے دونوں اپنے، غبار سا اڑا دھول کا، اس میں بہت زیادہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کیا ہوا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ دونوں اپنے گھوڑے سے اترے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ غبار ہلکے ہلکے سیٹ ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھوڑے پر سے اترے ہوئے ہوتے ہیں، اور عمرو بن عبدود جو تھا وہ بھی اپنے گھوڑے پر سے اتر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اندر جب دھواں غبار اڑا ہو تو ان کو ویسے ہی اندھیرا اور تو پتہ نہیں چل پا رہا ہو، تو اس وجہ سے دونوں اتر کر گئے، تو ون آن ون بیٹل جو ہے وہ اب زمین پر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ جو غبار تھا وہ جب سیٹ ہونے لگا، تو ہم نے دیکھا کہ عمرو بن عبدود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اٹیک کرتا ہے اپنی تلوار کے ساتھ۔ تو جس طریقے سے میں نے بتایا، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ ماہر تھے۔ ایک تو طاقت ان کے اندر بہت زیادہ تھی، پاور بہت زیادہ تھی، مطلب دو چار لوگوں کو تو ایسے ہی قبضہ نہیں دیتے تھے حضرت علی، اور اس کے علاوہ ان کے اندر اسکلز بہت اچھی تھیں، جو آپ کہیں کہ ایک بہت زبردست سورڈز مین تھے، ان کے اندر تلوار بازی کی اسکلز بہت زبردست تھیں۔ ہاتھ میں ان کی شیلڈ ہوتی ہے حضرت علی کی، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، تو جس وقت عمرو بن عبدود ان کے اوپر وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، تو حضرت علی سائملٹینیسلی، اب کہیں کہ ہمیں سوچنے میں بھی بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اس وقت، جو تلوار سے فائٹ ہوا کرتی تھی، جنگ ہوا کرتی تھی، اس وقت میں اس اسکل کو مہارت حاصل کرنا اس چیز کے اوپر، تو اسی وقت کے لوگوں کا ہی کام ہے۔ تو وہ سائملٹینیسلی ایک ہاتھ سے اپنے اس کا جو وار آتا ہے اس کو ڈیفلیکٹ کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہی جو اس کی یہاں پر زرہ کے تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہوتی ہے، اس کی گردن میں جو ان کی تلوار ہے وہ ایک ساتھ ہی پیئرس کر جاتی ہے، یعنی کہ موقع بھی نہیں دیتے۔ عمرو بن عبدود جو تھا بہت زبردست، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑا جنگجو تھا، بہت بڑا جانباز تھا، تو مطلب ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اپنا ایک وار کرتا، حضرت علی ڈیفلیکٹ کرتے تو فوراً اس کے اوپر مار دیتے، وہ بھی بچا لیتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کہہ لیں کہ یہ سوچ بوجھ تھی کہ جس ٹائم وہ حملہ کر رہا ہوگا تو ڈیفینس اس کا کمزور ہوگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر میں یہ اسیس کر لیا کہ مجھے سائملٹینیسلی اسی وقت میں مارنا ہے، وہی ایک میری چھوٹی سی ونڈو ہے جس میں وہ آپ کہیں کہ بہت اس کو میں پینیٹریٹ کر سکتا ہوں، اس کو مار سکتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی کرتے ہیں کہ جب وہ حملہ کرتے ہیں تو حضرت علی سائملٹینیسلی ایک ہاتھ سے ڈیفلیکٹ کرتے ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے جو تلوار ہے اس کی گردن کے آر پار نکال دیتے ہیں، اور ایک وار میں ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ عمرو بن عبدود جو آپ کہیں کہ اتنا اس کا دبدبہ تھا، اتنا بڑا فائٹر جنگجو، وہ مشہور تھا، لوگوں کے اندر کے خوف تھا کہ لوگ فوراً اس کے سامنے چیلنج کرنے کے لیے آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو دیکھیے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جب کبھی بھی جنگ کا موقع ہوتا ہے تو آپ کو اپنی کوشش کرنا ہوتی ہے، صرف جو کہ ہم شروعات سے دیکھتے آ رہے ہیں بدر، احد اور ان سارے موقعوں پر، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس تمہیں آگے آ کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے نصیب میں فتح لکھ دی ہے، تو آپ کو آگے آ کر کے بس اپنی کوشش کرنا ہے صرف اور صرف، باقی کون کتنا بڑا فائٹر ہے، کون کتنی بڑی آرمی ہے، کون کتنی بڑی پاور ہے، یہ ساری چیزیں بالکل جنگ کے میدان میں میٹر نہیں کرتی ہیں۔ مسلمان ننگے پاؤں پھرنے والے بدو تھے، جو مطلب چپلیں بھی ٹھیک سے نہیں پہنا کرتے تھے، ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، جاہل قوم تھی بالکل، آپس میں مطلب ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، قبائلی تعصب ان کے اندر اتنے زیادہ تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے یہ چیزیں تمہیں کرنا ہے، تو بس انہوں نے اس چیز کو ویسے ہی کرتے گئے، اپنی کوششیں کرتے گئے۔ آج تک ہسٹورینز جو ہیں اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کیسے اتنی چھوٹی آرمی نے، اتنی ذرا سی آرمی نے اتنی آرگنائزڈ آرمی، رومن اور پرشین امپائر کو گرا دیا، ڈھا دیا، ختم کر دیا اتنی جلدی، اتنے کم وقت کے اندر۔ تو یہ وہی چیزیں کہ ہمیں صرف اور صرف اپنا کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں جاتے ہیں جنگ میں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر جاتے ہیں، اور اتنا بڑا جو یہ جنگجو تھا عمرو بن عبدود، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ہمیں ملتی ہیں، اور الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہی کے ساتھ عمرو بن عبدود کے پیچھے پیچھے ایک شخص آتا ہے کہ نوفل بن عبداللہ، اس شخص کو قتل کرتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں حضرت الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پاور تھی، طاقت تھی، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آتا ہے کہ جب گھوڑے پر ہوتے ہیں اپنے، اس کے اوپر اتنا زبردست وار کرتے ہیں کہ اس کی پوری باڈی کو بالکل دو میں سپلٹ کر دیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ پورا رب کیج کو ایک تلوار سے کاٹ دینا، اتنی زبردست، اتنی طاقت، اتنی پاور ان کے اندر تھی۔ اور اس پر وہ ایک تھوڑا سا مذاق صحابہ آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں جب بعد میں، کہ دیکھا کہ یہ دیکھیں تلوار دیکھنے آتے ہیں ان کی، کہ تلوار تمہاری کتنی زبردست ہے کہ جس نے ایک ہی وار میں پورے شخص کو دو پیس میں کٹ کر دیا۔ تو حضرت الزبیر کہتے ہیں کہ خالی تلوار کا کمال نہیں ہے، یہ ہاتھوں کا بھی کمال ہے، جن ہاتھوں میں یہ تلوار تھی ان میں بھی بہت طاقت تھی۔ تو یہ مطلب مذاقیہ طور پر ان سے صحابہ کرام سے ان کو چھیڑتے ہیں۔ تو اسی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اور اکرمہ بن ابی جہل کیونکہ دوست تھے، ساتھ میں رہا کرتے تھے، تو یہ لوگ بھی
جو ہے ٹرینچ کو پار کر کے، جو خندق تھی اس کو نکل کر کے آ جاتے ہیں، اس کو پار کر کر کے کچھ لوگوں سے ان کی، کچھ صحابہ کے ساتھ ان کی جو آپ کہیں کہ تلوار بازی ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے کسی کو، یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں دونوں، خالد بن ولید بھی اور اکرمہ بن ابی جہل بھی۔ اور ان کے بارے میں اگر ہم روایتوں میں دیکھیں، الگ الگ روایتوں میں جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں، تو اس میں ملتا ہے کہ جو مشرکین، جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس کو لے کر کہ کتنے لوگ مرے، تو جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ 3 سے 4 لوگ ان کے جو ہیں قتل ہوئے وہاں پر اس وقت میں، اتنا جو پوری جنگ احزاب تھی اس کے اندر۔ اور مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کے کتنے لوگ شہید ہوئے، تو اس کے بارے میں الگ الگ روایتوں میں ملتا ہے 5 سے 6 کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ شہید ہوئے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی، جو موسٹ ٹریجک کہیں شہادت تھی، وہ تھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سب سے بڑی آپ کہیں کہ مسلمانوں کے لیے جو اس جنگ میں شہادت ہوئی ہے۔ اور سعد بن معاذ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں نریشن ملتا ہے، ایک حدیث ملتی ہے، روایت ملتی ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ جب ہم الفارق قلعے میں تھے تو سعد بن معاذ جو ہیں وہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئے تھے وہاں پر، یعنی کہ جنگ کی شروعات ہونے سے پہلے، جس وقت خندق کھد رہی ہوگی، تو یہ وہاں پر جاتے ہیں، اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں ان کو فیئر ویل کے لیے، جیسے کہ انسان ملنے جاتا ہے، پتہ نہیں ہم جنگ میں جا رہے ہیں، واپس دوبارہ ملنا ہو پائے یا نہیں ہو پائے، تو وہ اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں ملنے کے لیے، اور اپنی زرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریشن میں بتاتی ہیں اس روایت میں کہ وہ زرہ پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ زرہ جو تھی وہ بہت کم تھی، یعنی کہ صرف ان کا چیسٹ ہی ڈھکا ہوا تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ تلوار سے ہی زیادہ تر ساری جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو اپنے آرمر جو ہوا کرتا تھا، شیلڈ، پہلے پروٹیکٹیو شیلڈ ایک آگے ہوا کرتی تھی، پورے چیسٹ کو ڈھکا کرتی تھی، ایبڈامن تک ہوا کرتی تھی، اس کے بعد شولڈر کے لیے الگ ہوا کرتی تھی، آپ کہیں کہ آپ کے جو بائسیپس ہیں اس پر الگ لگی ہوا کرتی تھی، اور جو فور آرم ہے اس کے لیے زرہ الگ ہوا کرتی تھی۔ پورے جو آپ کہیں جتنے زیادہ ایڈوانسڈ آرمی ہوا کرتی تھی، یا جتنے ایڈوانسڈ لوگ ہوا کرتے تھے، اتنی ہی زیادہ ان کی زرہ ایڈوانسڈ ہوا کرتی تھی، اور ہیلمٹ وغیرہ چہرے پر ڈھکا ہوا، گردن پوری پروٹیکٹ ہوئی ہوئی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ عمرو بن عبد ود کی پوری گردن ڈھکی ہوئی تھی، اور لیکن ایک بیچ میں گیپ تھا تھوڑا سا، تو اس گیپ کو ہی پینیٹریٹ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ ان کی جو زرہ تھی وہ کہتی ہیں بہت کم ساری، صرف ایک یہاں پر کورنگ تھی چیسٹ پر، سینے پر، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کتنی کم شیلڈ، مطلب کتنا کم آرمر ہے سعد بن معاذ کا، کاش یہ پورا جو آرم سعد بن معاذ ہوتے پورے آرمر میں ڈھکے ہوئے ہوتے، کیونکہ بہت بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں۔ تو ان کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے فکر ہونے لگی کہ یہ جو ہیں بہت زیادہ مطلب ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، ان کا جو آرمر ہے بہت بڑا نہیں ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جو میری فکر تھی وہ صحیح ثابت ہوتی ہے، جس جگہ پہ سعد بن معاذ کا مطلب کوئی شیلڈ نہیں تھی، کوئی آرمر نہیں تھا، وہیں سے ان کو پینیٹریٹ ہوا۔ تو جنگ میں ایک ایرو آتا ہے، وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائٹ آرٹری میں لگتا ہے آ کر کے، یعنی کہ آرٹری میں بہت اس طریقے سے لگتا ہے کہ وہ آرٹری کا منہ کھل جاتا ہے، اور وہ مین آرٹری ہوتی ہے، اور اس سے پورا سارا بلڈ فلو ان کا رکتا ہی نہیں ہے بہت وقت تک، 1 2 3 دن تک آتا ہے، سعد بن معاذ جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، لیکن وہ جو خون ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے، اس کی ہی وجہ سے، بلیڈنگ کی وجہ سے، لاس آف بلڈ کی وجہ سے ہی ان کی شہادت ہو جاتی ہے، حضرت سعد بن معاذ کی جو شہادت تھی۔ حباب ابن العراقہ جو وہ شخص تھا جس نے حضرت سعد بن معاذ کو وہ ایرو جو تھا وہ شوٹ کرا تھا، یعنی کہ ٹرینچ کے اس پار سے، کچھ لوگ جب آئے تھے تو اسی وقت کا یہ واقعہ ہے کہ کچھ کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو مسلمانوں نے آ کر ان کو روکا تھا، تو اس نے دور سے ہی تیر چلایا تھا، وہ بہت بڑا تیر انداز تھا، اس نے تیر چلایا تو حضرت سعد بن معاذ کے جو رائٹ ہینڈ تھا اس کی آرٹری میں آ کے لگتا ہے، اور وہ مطلب بوسٹ بھی کرتا ہے اپنی چیز کو کہ یہ میں نے تجھے مارا ہے، اور یاد رکھنا، سعد بن معاذ سے کہتا ہے کہ میرا نام میں ابن العراقہ ہوں، حباب ابن العراقہ جو اس کا نام تھا۔ تو سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ اسی کے نام کو ایک طریقے سے استعمال کر کر کے ایک ورب بناتے ہیں، ارق اللہ وجہ کا فی النار، کہ ارقہ اس نے کہا تھا نا کہ اس کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں ارق اللہ وجہ کا، کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو چہرہ ہے نا اس کو، جو دوزخ کی آگ ہے اس کے پسینے سے بھگا دے، تر کر دے اللہ تعالیٰ، تو انہی کے نام کو لے کر کے ایک محاورہ بناتے ہیں، ارق اللہ وجہ کا فی النار، کہ تو دوزخ کی آگ میں جلے اور وہاں پر تیرا جو پسینہ ہو اس آگ کی وجہ سے پورا پسینے میں تر ہو۔ اور وہاں پر سعد بن معاذ جو ہے دعا بھی مانگتے ہیں، ہمیں ملتا ہے اس روایت میں کہ یا اللہ تعالیٰ اگر یہ مشرکین دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے آئیں تو یا اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھنا، اور میں اگلی جو ان کی جو لڑنے کے لیے آئیں گے تو میں اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کروں گا اور ان سے جنگ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ واپس نہیں آئیں کبھی بھی اور ہم ان کے اوپر فتح کر لیں اللہ تعالیٰ آج کے بعد، تو اللہ تعالیٰ پھر مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، اور یا اللہ تعالیٰ بس اتنا وقت مجھے دے دینا کہ میں بنو قریظہ کا جو معاملہ ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، اور اس کی ٹھنڈک اپنی آنکھوں سے محسوس کر سکوں کہ جو انہوں نے غداری کی ہے ہمارے ساتھ، جو انہوں نے ایک کانٹریکٹ تھا اس کانٹریکٹ کو بریچ کیا ہے۔ تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی جو مشرکین تھے، یہ آخری حملہ تھا مشرکین کا مسلمانوں کے اوپر مدینہ میں، اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے چڑھائی نہیں کری، اور رسول اللہ کی روایت بھی ملتی ہے جس کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے
کہ ابھی کبھی بھی تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ اب ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ اس کے بعد مسلمان ہی ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، پھر صلح حدیبیہ ہوتی ہے، پھر فتح مکہ ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ جیسے جیسے سیرت میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بہت سارے علماء کرام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے یہ سعد بن معاذ کی جو تھی وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی کہ مشرکین کیونکہ واپس دوبارہ لڑنے نہیں آئیں گے کبھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں شہادت کی موت نصیب عطا فرمائی۔ جو جنگ کے کچھ واقعات ہیں اس میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے ہمیں، ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ کیونکہ تیر اندازی بہت زیادہ مطلب کچھ لوگ آ گئے تھے خندق کو پار کر کے اور انہوں نے بہت زیادہ تیر اندازی کی، تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز نکل گئی اور مغرب کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کو مطلب برا بھلا کہتے ہیں جو مشرکین مکہ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انہوں نے مطلب ہمیں اتنا مصروف رکھا ہے جنگ کے اندر کہ ہم جو میں بھی اپنی عصر کی نماز نہیں پڑھ پایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وضو کرتے ہیں، اور مطلب سن جو ہے جو سورج ہے وہ غروب ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہیں، قضا ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر نماز۔ اور یہ مطلب دیکھیے ایک چیز یہاں پر اسپیشل رک کر کے مینشن کرنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 2 ہی واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے قضا ہوئی ہے، یعنی کہ مس ہوئی ہے۔ اور وہ ایک واقعہ تو یہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، احزاب کا واقعہ، اور جو دوسرا واقعہ ہے وہ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بار کہیں کسی موقع پر کہیں سفر سے واپس آ رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور رات کا کافی وقت نکل چکا ہوتا ہے، تو وہاں پر صحابہ کرام میں یہ ڈسکشن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ہمیں فجر کی نماز پڑھ کر کے سونا چاہیے یا ابھی سو جائیں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بہت تھک چکے ہیں، ابھی تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور ہم میں سے کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دیجیے آپ، اور وہ اٹھا دے گا آپ کو، ہم سب کو، اور پھر ہم نماز پڑھ کر کے پھر ٹریول کریں گے آسانی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا یہ مشورہ مانتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ڈیوٹی لگاتے ہیں صحابہ کرام سو جاتے ہیں، تو حضرت بلال خود تھکے ہوئے تھے اس پورے سفر پر، وہ بھی آپ کہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا سے وہ بھی سو جاتے ہیں، اور فجر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے، کافی اوپر آ جاتا ہے سورج، اور سورج کی جو گرمی ہوتی ہے وہ جب صحابہ کرام پر پڑتی ہے، رسول اللہ کے اوپر پڑتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال بھی سو رہے ہیں۔ حضرت بلال کو اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بلال تمہاری تو ڈیوٹی لگائی تھی ہم نے، تم نے اٹھایا نہیں ہمیں فجر کے لیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا قائل ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ آپ سوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلایا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سلا دیا اور مجھے نیند آ گئی اور مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں فجر کی، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں تھوڑا، جب سورج کافی اوپر ہو جاتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز وہاں پڑھتے ہیں۔ تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں، اور دونوں ہی اوتھینٹکلی ہمیں ملتے ہیں روایتوں سے۔ اس کے علاوہ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پر بھی ہمیں ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ نماز قضا ہوئی ہو، نکلی ہو۔ اب دیکھیے اس ایونٹ کو، ان دونوں ایونٹ کو مینشن کرنے کا مقصد کیا ہے یہاں پر، جیسے کہ ابھی تک سیرت میں ایک امور رہا ہے ہمارا کہ جو ہمارے یہاں بہت ہی فیبریکیٹڈ واقعات ہوتے ہیں، بہت آپ کہیں کہ جھوٹے من گھڑت واقعات ہوتے ہیں، وہ کچھ اتنے زیادہ کامن ہوتے ہیں امت کے اندر کہ ان کے سینٹیمنٹس جڑ جاتے ہیں امت کے ان کے ساتھ، اور بہت زیادہ ان کو کیونکہ ہوتے اتنے ایموشنل ہیں تو وہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان سے غلط عقیدے نکال لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارے یہاں دیکھیں گے معاشرے میں ایک قوالی ہے بہت ہی زیادہ مشہور ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے، کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان نہیں دی کیونکہ توتلاہٹ تھی ان کی، تھوڑا سا اسٹیمر کیا کرتے تھے اپنی زبان میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے اذان نہیں دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تو فجر ہی نہیں ہوئی، صبح ہی نہیں ہو رہی۔ جبرائیل امین آ گئے، رسول اللہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے تب تک سحر ہی نہیں ہوگی۔ مطلب بالکل گھڑا ہوا من گھڑت واقعہ ہے، کسی ضعیف روایت سے بھی ہمیں یہ نہیں ملتا ہے، من گھڑت، کیونکہ قوالی میں آیا ہے، اور ایک ٹرینڈ چلا کرتا تھا، ایک دور ایسا تھا کہ قوالیاں بہت ہی زیادہ مشہور تھیں معاشرے کے اندر، ان قوالیوں میں وہ مشہور ہو گیا، پورے معاشرے میں عام ہو گیا، لوگوں کے اندر یہی سمجھ میں آ گیا۔ آپ پوچھیں گے کسی سے بھی کہ کہاں پر لکھا ہوا یہ واقعہ، تو کسی کو نہیں ملے گا، ملے گا ایک ہی جگہ پر، قوالی میں ہی صرف یہ واقعہ ہے، من گھڑت واقعہ۔ اور ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی ملنے کے لیے آتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں تو ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس ان سے کچھ پوچھنے کے لیے، لیکن رسول اللہ کی آنکھ نہیں کھلتی، اتنا زیادہ وقت نکل جاتا ہے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔
اور وہ حضرت جب رسول اللہ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ علی تم مطلب کہ کیوں بیٹھے ہو، تو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ پوچھنا تھا اور میری عصر کی نماز بھی نکل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا ایسا اشارہ کرتے ہیں اور سورج جو ہے واپس آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی من گھڑت اللاجیکل واقعہ ہے۔ دیکھیے ایک میں نے آپ کو ہو سکتا ہے کسی نے آپ نے شاید نہیں سنا، لیکن میں کافی بار اس چیز کو بیان کر چکا ہوں کہ جو لاز آف نیچر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بینڈ تو کرتا ہے لیکن بریک نہیں کرتا، اور وہ بھی بینڈ بھی صرف اور صرف نبیوں کے لیے کرتا ہے۔ بینڈ کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اجالا ہو گیا، ان کا ہاتھ جو ہے بالکل اجالے کی طرح دکھا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نے اگر عصا مارا زمین کے اندر تو وہ پورا جو ایک راستہ بن گیا۔ تو یہ نیچر کی لاس کو بینڈ کرنا ہے، بالکل بریک کر دینا نہیں ہے۔ یہ تو بریک کر دینا ہے، پوری سائیکل واپس لے کر کے آئیں کہ سورج پھر سے وہ ایک جو نظام چل رہا ہے اس کا، جو نظام کسی کے لیے نہیں رکتا، اس نظام کو واپس لے کر کے آنا پورا، کہ سورج اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اور یہ صرف اور صرف دیکھیے آدمی انسان جو ہوتا ہے نا محبت میں کرتا ہے ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیونکہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو سوچتے نہیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بیٹھے رہیں گے وہاں پر جب نماز کا وقت ہوگا، تو وہ ان کے لیے پہلے نماز ضروری ہے۔ جو جنگوں میں اپنی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ اٹھیں گے تو اپنی پوری نماز ہی نکال دیں۔ اور دوسری سوچنے والی بات یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی؟ رسول اللہ مسجد میں جا کر کے پڑھتے تھے، سارے صحابہ اکرام جماعت بنا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے یہاں کا ٹرینڈ تھوڑی ہے کہ سب اپنی اپنی فرداً نماز پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں الگ، جیسے کہ آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس وقت تو مسجد میں اور جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی، سارے جب لوگ آ جایا کرتے تھے تب اس وقت تو کوئی گھنٹے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، کلاکس بھی نہیں تھے کہ مقرر وقت پر ہی ہو رہی ہے۔ وہاں پر صحابہ اکرام آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، جب دکھا کرتا تھا کہ سارے لوگ آ گئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اس وقت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ سوچیے کہ اتنی مطلب ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنا ذہن بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں اسلام میں اپنا ذہن استعمال کرنے کو منع کیا گیا ہے، پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام کی جو احکامات ہیں اس کے اندر اپنا ذہن استعمال کرنے کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں حدیث ملتی ہے اوتھینٹک کہ اگر اسلام میں عقل کا کوئی دخل ہوتا تو جو مسا کرتے ہیں، مسا اگر دیکھا جائے لاجیکلی دیکھا جائے تو نیچے کیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے گندگی جو ہے نیچے کی سائڈ لگتی ہے، مطلب مسا جو ہے اگر دیکھا جائے اوپر کی سائڈ کیا جاتا ہے لیکن گندگی نیچے کی سائڈ لگتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر عقل سے سوچا جائے، اپنے دماغ کو استعمال کیا جائے تو نیچے مسا کرنا چاہیے کیونکہ گندگی وہاں لگی ہوگی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اوپر مسا کرو تو ہم اوپر ہی مسا کرتے ہیں، اس میں ہم اپنا دماغ نہیں لگاتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے اوتھینٹکلی رسول اللہ سے ہمیں پروون ہے، تو پھر ہم اس میں اپنی عقل نہیں دوڑائیں گے کہ رکعتیں 4 ہیں تو کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں، 2 سجدے ہیں تو کیوں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں سرقم تسلیم کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ ہاں جو چیز ہمیں بتائی نہیں گئی ہے، جو ہمیں رسول اللہ سے اوتھینٹکلی پروون نہیں ہے، تو وہ ہم نہیں کریں گے، چاہے پھر اس کو ہم عقل کے پیمانے پر رکھ کر کے سوچیں یا پھر ہم اس کو جنرلی سوچیں یا پھر ہم کسی اور کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جو چیزیں رسول اللہ سے اوتھینٹکلی پروون نہیں ہیں اس میں ہم اپنی عقل کا ہر چیز کا استعمال کریں گے، لیکن جو رسول اللہ سے اوتھینٹکلی پروون ہے، قرآن میں بالکل ویسے ہی آ رہے ہیں، قطعی معاملات ہیں اور متواتر احادیث سے ہمیں مل رہے ہیں سارے معاملات، تو ان میں پھر ہم اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ سننے میں بہت عجیب سا لگتا ہے جو آج کل کی ریشنل ورڈ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں، جو ریشنلسٹ ہوتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی جاہلیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ جاہلیت کی بات نہیں دیکھی۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کا ادراک کرا اپنی عقل کے بیس پر، ہم نے ایسے ہی نہیں مان لیا کہ کون ہے اللہ، یا کسی کی ہم کچھ بھی کرنے لگے، کسی کو بھی اللہ ماننے لگے۔ ہم اپنی عقل کا ادراک کر کے، قرآن میں جو اللہ بار بار کہتا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ عقیدے میں تقلید بالکل بھی جائز نہیں ہے، عقیدہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے میں، کہ کوئی شخص اگر عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ عیسائی ہی بن جائے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ مسلمان، یہ آئیڈیل چیز نہیں ہے، ہو جاتے ہیں مسلمان کے گھر میں ہوتے ہیں تو مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک کرو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اور قرآن میں ہزار یوں چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ واٹر سائیکل وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھو کہ یہ کیسے چل رہی ہے، بنجر زمین کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپجاؤ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ستاروں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، پیڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھیلایا۔ مطلب ہزار یوں ریشنل چیزیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان چیزوں کو دیکھو اور ان سے پہچانو اللہ تعالیٰ کو کہ کون ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک عقل سلیم والا بندہ چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ایزیلی پہچان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ادراک کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ریشنلی پہچانا ہم نے، پھر اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے ان کو ہم نے ریشنلی دیکھا کہ ہاں کیوں اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اللہ تعالیٰ کیسے اپنا میسیج جو ہے وہ انسانوں تک بھیجے گا۔ تو اس کے لیے 2 ہی راستے ہو سکتے ہیں، 3، یا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بات کرے انسان سے آ کر کے جو کہ پاسبل نہیں ہے، یا پھر انسان کی عقل میں خود ہی الہام ہو جائے جو کہ دوسرا وہ بھی پاسبل نہیں ہے، ہر انسان کے ذہن میں الہام ہو،
یا پھر تیسرا کہ انہی میں سے ایک بندے کو چنے جو انہی کے درمیان ہو، اس کو اپنا نبی اپنا رسول بنا کر کے بھیجے، اس کے تھرو اور جو اور انسانیت ہے ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا رابطہ قائم کرے اور ان کو گائیڈنس پہنچائے۔ تو یہ دوسرا لاجیکل طریقہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچان لیا عقل سے، اس کے نبی کو عقل سے پہچان لیا، اور ہم نے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈنس دیتا ہے آنے والے معاشرے کو، آنے والی جنریشن کے لیے۔ تو جب ان چیزوں کو ہم نے عقل سے ادراک کر لیا تو پھر اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، ایسے احکامات بھی ہوں گے جو ہماری عقل ادراک نہیں کر پائے گی، جن کو کمپریہنڈ نہیں کر پائے گی۔ سوچئے کہ میں اگر اس روم میں جس میں میں ایک کلاس ریکارڈ کرتا ہوں، میں صرف اور صرف زندگی بھر اپنے اس روم میں ہی رہوں تو مجھے دنیا کے بارے میں پتہ نہیں چل پائے گا کہ کتنے بڑے بڑے روم ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کو ہم انٹیریئر ان کا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کو۔ یا پھر اگر اس کہیں کہ اس روم کے اندر کوئی چڑیا نہیں ہے یا ایک اسپیسیفک ٹائپ کی ہی چڑیا ہے، تو مجھے یہ نہیں پتہ ہوگا کہ معاشرے میں اور کتنی زیادہ چڑیاں ہیں، میں اور چڑیاؤں کا ادراک کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ اگر یہ جیسے میں پیچھے دکھاؤں، یہ لیپ ٹاپ یا یہ ڈیسک ٹاپ جو رکھا ہوا ہے، اگر میرے پاس صرف یہی ڈیسک ٹاپ میں نے دیکھا ہے اور میں نے باہر کی دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے کتنے زبردست اور کتنے بڑے بڑے الگ الگ ہائی ٹیک ڈیزائن کے اب ڈیسک ٹاپس بن رہے ہیں، تو میں اگر اس روم سے باہر نہیں نکلا ہوں گا تو میری عقل ان کا ادراک کر ہی نہیں سکتی۔ کوئی اور شخص آئے گا جو باہر کے ورلڈ سے ہوگا، جو باہر رہتا ہوگا، جو ان کو ڈیزائن بھی کرتا ہوگا، غالباً اسی فیلڈ سے ہوگا، وہ آ کر مجھے بتائے گا کہ دیکھو اتنے زبردست ڈیسک ٹاپس ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اب تو لیکوڈ بھی آ رہا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں الگ الگ زبردست لائٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں۔ میرے بھی ڈیسک ٹاپ میں کچھ ہے ڈیزائن اس میں، لیکن اس سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس کر چکا ہے، کیونکہ یہ میں نے کافی وقت پہلے لیا تھا، 4 سال پہلے۔ اس سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس کر چکا ہے، 8 GB لائٹنگس اس کے اندر بہت زبردست ہوتی ہیں، اور ہائیڈرولکس اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں، پانی کے تھرو اس کو جو ہے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اس کا جو پروسیسر ہے، ان سارے جو کمپیوٹرس ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر میں نے اس چیز کو مجھے آ کر کے کوئی شخص بتائے گا نہیں تو میری عقل ادراک کر ہی نہیں سکتی کہ کمپیوٹر کے اندر پانی کا کیا کام۔ وہ تو آپ کہیں کہ دشمنی والی بات ہے بالکل، کہ اس کو نقصان پہنچانے والی اگر اس کے اندر پانی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس ٹیکنیک کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، کس طریقے سے بنایا گیا ہے، کتنا خوبصورت وہ لگتا ہے دیکھنے میں اندر۔ ہو سکے گا تو میں پک بھی ڈال دوں گا، آپ دیکھیے گا کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ۔ بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں ہو تو ہو سکتا ہے وہ ادراک نہیں کر پائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ جب تک میں نے اس چیز کو دیکھا نہیں تو میں کمپریہنڈ کیسے کر پاؤں گا۔ تو اس کائنات کی باہر کی چیزیں جب ہم نے دیکھی نہیں ہیں، اس دنیا کے باہر کی جب ہم نے چیزیں دیکھی نہیں ہیں، جنت دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم پھر اس کا ادراک کیسے کر پائیں گے؟ اس کے لیے تو پھر ہمیں سرِقم تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں، جس نبی کی صداقت پر ہم ایمان لائے ہیں، اور جس کتاب پر ہم ایمان لائے ہیں، کہ جو کچھ اس میں بتایا جا رہا ہے وہ 100% ٹھیک ہے، پھر چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہیں آئے۔ اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ ہمیں ماننا پڑیں گے، پھر چاہے ہماری عقل میں آئیں یا نہیں آئیں۔ ایک وقت آئے گا جب قیامت کا وقت ہوگا، جب ججمنٹ ڈے کا پورا معاملہ سیٹ ہوگا، پورا میدان حشر کا طے کیا جائے گا، تب وہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنا خوش ہوں گے کہ آپ نے اپنے سرِقم تسلیم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اور اس کی کتاب کا ادراک کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں اپنی ڈور دے دی تھی، اور جو انہوں نے کہا آپ نے وہی مانتے گئے۔ پھر آپ کو دکھے گا لاجیکل ریزننگ کے تھرو کہ سب سے بڑا لاجیکل ریزننگ جو تھی آپ کی وہ یہی تھی کہ ہم سرِقم تسلیم اپنے اللہ اور اس کے نبی اور اس کی کتاب کے لیے کرتے ہیں۔ تو خیر یہ ڈسکشن کہیں اور نکل گیا، بہت لمبا ڈسکشن نکل گیا، لیکن کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ایموشنل ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا پروپوگیٹ کر رہے ہیں، کیا آگے بڑھا رہے ہیں۔ کبھی جانے انجانے میں غلط چیزیں بھی ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس سیرت میں کیونکہ میری کوشش یہ رہی ہے کہ جتنے ایسے واقعات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت صحیح واقعات ہیں، بہت کامن ہے معاشرے کے اندر، تو ان کو بھی جو غلط ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو واقعہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے بتایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ دونوں ہی فیبریکیٹڈ واقعات ہیں، اور ان کی محبت میں ہی بنائے گئے ہیں صرف لے کر کے ان کو۔ اور یہ جو 2 صحیح واقعات ہیں وہ میں نے بتا دیا کہ ایک احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ نکلی تھی، قضا ہوئی تھی، اور دوسری جو تھی ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، غزوہ تبوک سے غالباً واپس آ رہے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہاں پر قضا ہوئی تھی۔ دیکھیے اسی میں ہمیں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی دغا بازی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کی جو آپ کہیں کہ جو انہوں نے کانٹریکٹ بریچ کیا تھا، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کو توڑا تھا، پہلی ٹریچری کا سائن جو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو الفار قبیلہ جو قلعہ تھا، وہاں پر مسلمانوں کے عورتیں اور بچے جہاں پر تھے محفوظ، ان کو قتل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جب پتہ چلتا ہے کہ بنو قریظہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا اور وہ غداری کرنے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی جب پتہ چلتا ہے تو صحابہ اکرام گھبرا جاتے ہیں، پینک سا ہو جاتا ہے ان کے اندر۔ ایک تو ویسے ہی ایک ڈر اور خوف کا ماحول تھا، اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے سارے دشمن باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اور جب ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، تو ہمیں اندر سے ہی پینیٹریٹ کیا انہوں نے، یعنی کہ بنو قریظہ جو ہیں وہ
دغا بازی کر گئے اور وہ ان کو راستہ دیں گے، تو ہو سکتا ہے پھر ہم تو بیچ میں پس جائیں گے اور ہمیں ختم کر دیا جائے گا۔ یہ مطلب ایک ایکسٹریم پوائنٹ تھا یہاں پر ڈرنے کا اور گھبرانے کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ دا بیسٹ لیڈر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے نہیں ہیں۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور ایک بڑی آپٹمزم والی ایک اسپرٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر بڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو خوش ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی فتح اور اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ بہت قریب ہے، اور کیا تم اس ہوا کی آواز میں اللہ تعالیٰ کی جو وہ میسیج ہے وہ سن سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام، اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انیکٹ کرنے کی کوئی مطلب جو اس کے اوپر جو کچھ ایسا نہیں ہے کہ صرف دعا کر کر کے بیٹھ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنی تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ ایک تو جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنو غطفان کی طرف سے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ وہ آفر بھیجتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اگر آپ کہیں تو ہم اس آفر کو لے لیں، تو صحابہ کرام منع کرتے ہیں، خاص طور سے دونوں سعد جو تھے وہ منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا مت کیجیے، جب دور جاہلیت میں نہیں کیا تو اب ہدایت ہونے کے بعد کیوں کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں فتح دے دے گا۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اسی لیے ڈسکس کیا کہ ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے اور تمہارا جو مطلب رائے تھی وہ لینا ضروری تھی، تو رسول اللہ اس جو پروپوزل تھا اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں ان کے ایمیسریز کو بنو غطفان کے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے الفارق بھی جو وہ تھا قلعہ، وہاں پر کچھ صحابہ کرام کا ایک جتھا بھیجتے ہیں پروٹیکشن کے لیے کہ جاؤ وہاں پر جا کر کے پروٹیکٹ کرو، اگر بنو قریظہ کی طرف سے کچھ لوگ آنے کی کوشش کریں تو تم وہاں پر ہینڈل کرنا۔ اب سب کو نہیں بھیج سکتے تھے رسول اللہ، لیکن ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں رسول اللہ وہاں پروٹیکشن کرنے کے لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو صحابہ کرام تھے جمع ہوا جو جتنے خندق کے پاس تھے ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اسپیشل تکبیر پڑھنے کی، 3 4 صحابہ کرام کہتے ہیں ان کا گروپ بنا دیتے ہیں اور سارے رات بھر ٹہلا کرتے تھے اور تکبیر لگایا کرتے تھے کہ کہیں وہاں سے کراس ہو کر کے نہیں آئے، ان کو لگے کہ سارے جو مسلمان ہیں وہ جاگ رہے ہیں، تو رسول اللہ یہ بھی ایک تکبیر کرتے ہیں۔ اور روایتوں میں ہمیں ملتا بھی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت میں صرف اور صرف ہمیں رات میں تکبیریں سب کی سنائی دیا کرتی تھیں، اور گروپ بنا دیے تھے رسول اللہ نے الگ الگ، ان گروپ کی ڈیوٹیز لگا کرتی تھی شفٹ میں، وہ لوگ جا کر کے خندق کے پاس ٹہلا کرتے تھے اور تکبیر لگایا کرتے تھے، تکبیر بلند کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ایسا نہیں کہ رسول اللہ اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں، رسول اللہ بھی جیسے کہ ہمیشہ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تکبیر لگاتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کو نبھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب اپنی مطلب اس کے اپنی ڈیوٹی لگا کر کے رسول اللہ تھوڑی دیر کو اپنے خیمے میں آ کر کے بیٹھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ باہر سے ایک کھڑ کھڑ کی کچھ آواز آتی ہے، رسول اللہ جلدی سے باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں، اور رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں آئے ہو اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تھوڑا سا آرام دینے کے لیے ریلیف دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کی ڈیوٹی میں پرفارم کر لوں گا، آپ آج آرام سے سو جائیے، کیونکہ رسول اللہ ہو سکتا ہے کافی دن سے 2 یا 3 دن سے سوئے نہیں ہوں، جو سعد بن ابی وقاص کو فکر ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ بھی بہت خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ مطلب سعد بن معاذ نے، وہ سعد بن ابی وقاص نے بہت ہی بڑا کام کیا تھا، اور میرے لیے ان کے دل سے دعا نکلی بہت، کیونکہ رسول اللہ نے آرام نہیں کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دن بہت آرام سے سوئے، اتنے آرام سے سوئے کہ ان کے خراٹوں کی آواز مجھے آ رہی تھی اس دن، تو وہ وہاں پر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں رسول اللہ، اور سعد بن معاذ جو ان کی جگہ ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں رات بھر۔ تو یہ مطلب ایسا ایک ماحول تھا پورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ تدبیریں جڑیں۔ اس کے بعد جو ایک سب سے بڑی آپ کہیں کہ ایک ایسا اللہ کی طرف سے ایک معجزانہ طریقے سے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو صحابہ کرام سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور جس نے ابھی تک سیرت نہیں پڑھی ہوگی اس کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ اتنی خطرناک سچویشن سے مسلمان یہاں سے مطلب فتح کیسے حاصل کریں گے اس جنگ میں، کہ باہر ایک پوری کنفیڈریٹس کی آرمی 10,000 کا لشکر بیٹھا ہوا ہے، پیچھے سے بنو قریظہ جو انہوں نے آپ کہیں کہ دھوکہ کر دیا ہے، ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ٹریچری کر دی ہے، اور مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی بہت زیادہ حالات بھی نہیں ہے کہ کیسے مسلمان جیتیں گے۔ تو پھر اس میں ایک کریکٹر ایسا آتے ہیں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی انٹری ہوتی ہے اس سین کے اندر۔ آپ سمجھ لیں پورا ایک بہت بڑا سینیریو چل رہا ہے، ایک ٹینشن کا ماحول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تدبیر سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، تو اس وقت میں انٹری ہوتی ہے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ کا کرنا دیکھیے، مطلب معجزے کے اندر معجزہ ہے کہ ایک تو ایسے وقت میں آتے ہیں، اور پھر یہ بلانگ کرتے ہیں بنو غطفان کو، بنو غطفان کے قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں، اور مطلب ابھی اسلام قبول کیا، ان کے اسلام کے بارے میں بھی کسی کو بھی نہیں پتہ، ایون رسول اللہ کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، جب وہ آتے ہیں ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ان کو روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے رسول اللہ کے پاس، تم کون ہو تم بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اسلام قبول کیا اور میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔
تو پھر ان کو لے کر کے جایا جاتا ہے، رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بنو غطفان سے ہوں۔ رسول اللہ ان کو جانتے تھے، حالانکہ نعیم ابن مسعود الغطفانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ، اور رسول اللہ ان کا اسلام قبول کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس جنگ کو ٹالنے کے لیے، میں کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم، واقع بات ہے کہ تمہارا جو جذبہ ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کر ہے، لیکن تم کیا ہی مدد کرو گے، ایک شخص جو ہے وہ کتنی بڑی آرمی کو کیسے ہینڈل کر لے گا۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ جو آپٹیمزم ان کے اندر تھا، رسول اللہ کے اندر، کہ ہار نہیں ماننے والے، پھر بھی کوئی بھی کوشش، پھر بھی رسول اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو سمجھ میں آئے تم کر سکتے ہو اگر ٹالنے کے لیے تو تم کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے زبردستی کوئی آئیڈیا ان کے اوپر تھوپ دیا ہو۔ رسول اللہ کو ہو سکتا ہے، دیکھیے بینگ دا بیسٹ لیڈر ہم ان کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہیں بھی رسول اللہ بیسٹ لیڈر، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے آئیڈیاز اس کے ذہن میں نہیں آ پاتے ہیں اس وقت، کسی اور شخص سے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہی چیز ہوئی ہے بالکل، کہ رسول اللہ کے ذہن میں نہیں آتا ہے وہ آئیڈیا کہ کیسے منور کیا جائے، ایک آدمی کیا کرے گا، اتنی بڑی فوج کو کیسے ٹالے گا، لیکن پھر بھی رسول اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو سمجھ میں آئے وہ کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے کیا اجازت دے رہے ہیں کہ میں کچھ بھی کروں؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں ہاں جو تمہیں سمجھ میں آئے تم کرو اس جنگ میں۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کچھ بھی بول بھی سکتا ہوں، غلط یا جھوٹ کچھ بھی بول سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک الفاظ بولتے ہیں جو کہ سیرت میں ہمیں کئی بار ملتا ہے، الحرب قدا، کہ جنگ جو ہے وہ ہے ہی دھوکے کا نام۔ اس میں ایک ٹریزن ایک الگ چیز ہو گئی، ٹیکٹک ایک الگ چیز ہو گئی۔ ٹریزن ہو گیا دھوکہ، جو کہ آپ کہیں کہ بنو قریظہ نے کیا تھا، کہ ایک معاہدے میں اس معاہدے کو ہی بالکل بریچ کر دیا، توڑ دیا۔ لیکن رسول اللہ کا یا ان کا تو کوئی معاہدہ نہیں تھا، تو اس میں کسی بھی طریقے کا ہتھ کنڈہ آزمایا جا سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الحرب خدا، جنگ ہے ہی ٹیکٹکس کا نام، تمہیں جو بھی استعمال کرنا ہے ٹیکٹک وہ دیکھنا تم استعمال کر لو، جو تمہیں کہنا ہے تم کہہ سکتے ہو ان سے، کیونکہ جنگ میں ایسا تو نہیں ہے دیکھیے ایک آرمی دوسری آرمی سامنے ایک دوسرے کو بالکل سچ سچ بتائیں گے، ایسا تو کوئی بھی، مطلب کسی بھی جو اس وقت جس وقت میں ہم رہتے ہیں نیشن اسٹیٹس کے ماحول میں بھی ہم رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ لاجسٹک اور اسٹیٹسٹکس بالکل وہی پرووائڈ نہیں کرائے جاتے ہیں جو دشمن آرمی ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ جو کر سکتے ہو۔ اور اب دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ معجزے کے اندر معجزہ، ایک تو ایسے وقت میں نکل کر کے آتے ہیں نعیم بن مسعود جو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا ہے، دوسرا پھر وہ ہوتے ہیں غطفان قبیلے سے، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایک نیوٹرل بندے ہیں، اور تیسرا ان کا جو قریش میں تھا وہ بھی پینیٹریشن تھا، یعنی کہ ان میں بھی ان کے تعلقات تھے۔ ابو سفیان جو کہ اس وقت اس جنگ میں سب اپنا انڈسپیوٹڈ لیڈر بنا کر کے لے کر کے آئے ہیں، ان سے ان کے تعلقات تھے نعیم بن مسعود کے پہلے سے ہی۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ میں بھی ان کی جان پہچان تھی، اور بنو قریظہ کے لوگ بھی ان کو جانتے تھے۔ تو ایک ایسا شخص نکل کر کے آتا ہے جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آئے گا مدد کرنے کے لیے، اور ایسا پلان ڈیوائز کرتا ہے کہ کسی کو اس وقت سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، اور واقع بات ہے کہ اتنی زبردست ٹیکٹک وہ استعمال کرتے ہیں کہ بس قائل ہی ہو جائے ان کی اس ٹیکٹک کا، کہ کیا انہوں نے زبردست پلان ڈیوائز کیا اور کیسے انہوں نے مطلب صرف باتوں کے ذریعے ہی پوری جنگ کو ہے ٹال دیا۔ حالانکہ اصلی کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ذریعہ بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن وہ ذہن کے اندر وہ چیزیں آنا کیسے انسان کے اتنی جلدی پاسبل کوئک تھنکنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں کرتے کیا ہیں نعیم بن مسعود جو ہیں، اچھا اس میں ایک چیز رہ گئی بتانا کہ جب مسلمانوں کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلتا ہے بنو قریظہ کی جو دھوکے کے بارے میں، ٹریچری کے بارے میں، تو رسول اللہ پہلے اس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں۔ کنفرم کرنے کے لیے رسول اللہ حضرت الزبیر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کنفرم کر کر کے آؤ۔ تو روایتوں میں ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ حضرت الزبیر جو ہیں وہ کس طریقے سے کنفرم کر کر کے آتے ہیں، لیکن ان کو کچھ ایسا سالڈ پروف ملتا ہوگا، کچھ ایسا ایویڈنس ملتا ہوگا جس سے وہ آ کر کے رسول اللہ کو بتاتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ ایسا ہی لگ رہا ہے، امکان یہی ہے کہ انہوں نے ٹریچری کر دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں 4-5 صحابہ کرام کا، جس میں دونوں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن رواحہ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے جن کا ان سے الائنس تھا پہلے سے ہی بنو قریظہ کا، ان کو بھیجتے ہیں یاد دہانی کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تمہارا ہم سے الائنس ہے، تمہارا مسلمانوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے، تم نے اس کو بریچ نہیں کرنا ہے۔ تو جب وہ جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، اور یہ اصل میں کنفرم کرنا ہی ہوتا ہے ایک طریقے سے رسول اللہ کا، کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ہمارے ساتھ الائنس میں ہے یا نہیں ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ بریچ تو نہیں کیا ہے۔ تو جب ان کے قلعے پہ جاتے ہیں، ان کے قلعے ہوتے ہیں، باہر بڑا دروازہ ہوتا ہے، بند رکھتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ کھولو دروازہ، تو ان کا جو آپ کہیں کہ ان کا لیڈر تھا کعب بن اسد، کعب بن اسد جو تھا ان کا لیڈر تھا بنو قریظہ کا، کعب بن اسد القریظی اس کا پورا نام ہے، القریظی، بنو قریظہ کیونکہ قبیلے کا تھا۔ تو وہ جو ہے وہ آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، مطلب سامنے سے آؤٹ رائٹ وہ یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے ہیں،
پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، مطلب شروعات سے ہی ان کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ سے، اور ان کے ساتھ الائنس میں رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سعد بن معاذ اور سعد بن جو عبادہ تھے ان کو تو جانتے ہی ہمیشہ سے۔ کہتے ہیں کہ کون ہو، کہتے ہیں کہ تم نے محمد کے ساتھ کیا اپنا کانٹریکٹ بریچ کر دیا ہے، وہ ڈائریکٹلی ہی پوچھتے ہیں۔ تو جو کعب بن اسد تھا وہ کہتا ہے کہ کون محمد، ہم کسی محمد کو نہیں جانتے، ہم کسی رسول کو نہیں جانتے ہیں۔ تب ڈائریکٹلی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں انہوں نے کانٹریکٹ بریچ کر دیا ہے۔ سعد بن معاذ کہتے بھی ہیں کہ یہ مت کرو، ہم نے تمہارے ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، اور تم مطلب اس وقت میں ہمیں دھوکہ دے رہے ہو جبکہ ہمارا ایک کانٹریکٹ تھا تمہارے ساتھ۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، اور مطلب آؤٹ رائٹ بتا دیتا ہے کہ ہم نے ایک طریقے سے کانٹریکٹ بریچ کر دیا، جاؤ ہمارا تم سے کوئی مطلب نہیں۔ تو وہ واپس آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے کانٹریکٹ توڑ دیا ہو، وہ اس معاہدے پر نہیں ہو، تو آ کر چپکے سے کان میں بتا دینا، یا کچھ ایک انڈائریکٹ انڈیکیشن دے دینا جس سے پتہ چل جائے۔ اور اگر وہ کانٹریکٹ پر وہ نہیں توڑا ہو تو پھر اعلانیہ طور پر سب کو بتانا کہ سب لوگ سن کر خوش ہو جائیں، ان کے مورال بوسٹ ہو جائیں۔ کتنی زبردست بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو جب یہ واپس آتے ہیں تو سعد بن معاذ جو ہیں وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگزیکٹلی کچھ فریز بولتے ہیں، اس فریز مجھے یاد نہیں رہا۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الرجی اور برمعونہ کا نام لیتے ہیں کہ ہاں وہی سچویشن ہے ہماری، کچھ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ الرجی اور برمعونہ والی سچویشن ہے۔ وہ کیوں بتاتے ہیں؟ انڈائریکٹ ریفرنس ہوتا ہے کہ الرجی اور برمعونہ میں جس طریقے سے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، ایسے ہی یہاں پر بھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خوش ہوتے ہیں، اس پر تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سرزمین کو، ان کے پورا جزیرہ نما عرب ہے وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے گا، اور ان کی ہی ٹریچری کی وجہ سے یہاں سے نکالے جائیں گے، رسول اللہ کو نہیں نکالنا پڑے گا۔ اب انہوں نے کانٹریکٹ بریچ کر دیا، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھائیں گے تو وہ اس کانٹریکٹ کو توڑنے کی وجہ سے ہوگا، زبردستی نعوذ باللہ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے، جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک کانٹریکٹ میں تھے، کانٹریکٹ کو بریچ کیا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا۔ بنو قریظہ کا جو معاملہ آئے گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے، تو وہ اس وجہ سے ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا تھا، جو انہوں نے حرکت کی، اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ کون تھے، یہودی تھے، اس وجہ سے نہیں کیا گیا، جو انہوں نے کانٹریکٹ بریچ کیا، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ آج کے بھی آپ ماحول میں دیکھیں گے، جو اتنے بڑے بڑے اسٹیٹس ہیں، نیشنز ہیں، ان کے یہاں بھی ٹریچری کی کیا سزا ہوتی ہے۔ تو وہ خیر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے۔ تو خیر پھر ہم اپنی اس بات پر آتے ہیں کہ نعمان جو ہوتے ہیں، نعمان بن مسعود، تو وہ جو ہیں وہ سیدھے سیدھے بنو قریظہ کے پاس جاتے ہیں، اور وہ بنو قریظہ والے پہلے تو ان کو پوچھتے ہیں کہ کیوں آئے ہو، کس وجہ سے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں اپنی دوستی کے بارے میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے تمہارے لیے۔ تو ان کا جو لیڈر تھا کعب بن اسد، وہ بلاتا ہے ان کو اور بات چیت کرتے ہیں۔ تو وہ جو نعمان بن مسعود ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اب ان کے اسلام کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ تھا، یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ صرف رسول اللہ کے ہاتھ پر ابھی اسلام قبول کر کے آئے ہیں، اور رسول اللہ اور کچھ چند صحابہ ان کے اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب وہ آ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو، میں کیونکہ غطفان قبیلے سے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نیوٹرل ٹرائب سے ہوں، اور جو تم لوگ جو ہو اتنا بڑا رسک لے رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانے کی، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہیں، محمد ہی کہتے ہیں تاکہ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہو۔ کہتے ہیں کہ تم محمد کے خلاف جا کر کے بہت بڑا رسک لے رہے ہو۔ دیکھو قریش والے تو آئے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کی جنگیں ہوئی ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں ان کو اپنی مطلب ہار دکھتی تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے، اور وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی دشمنی یہاں پر نکال رہے ہیں۔ اور دیکھو محمد نے تمہارے ساتھ ابھی تک کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے، تمہیں آنر ہی کیا ہے ہر چیز میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ کانٹریکٹ میں بھی ہو، اور تم نے وہ کانٹریکٹ بریچ کر دیا ہے، اور اتنا وقت ہو گیا ہے ابھی تک ان کو پینیٹریشن نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اندر نہیں آ پا رہے ہیں خندق کو توڑ کر۔ ہو سکتا ہے وقت ایسا ہے کہ یہ اندر نہیں آ پائے اور یہ واپس چلے آئیں، اور مجھے ان کے ارادے بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں، وہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر وہ واپس چلے گئے تو دیکھنا کہ وہ تو چلے جائیں گے آرام سے، لیکن محمد پھر ان کے جانے کے بعد تمہارے اوپر سے چڑھائی کرے گا سب سے پہلے، اور تمہارے جو اشراف ہیں ان کو قتل کرے گا، اور تم نے کیونکہ کانٹریکٹ بریچ کیا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ تو وہ گھبرا سے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب آدمی گھبراتا ہے تو پھر اس کی آپ کہیں کہ عقل پر، اور اللہ تعالیٰ کا بھی آپ کہہ لیں کہ ایک الٹیمیٹ پلان ہوتا ہے کہ اس کی عقل پر پتھر پڑتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں انہیں سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو نعیم جو ہے، نعیم بن مسعود، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا آئیڈیا تو یہ ہے، میں تمہیں ایک رائے دینا چاہوں گا نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ دیکھو ہم غطفان قبیلے سے، ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے اگر قریش جائیں گے، تو قریش بھی بھاگ جائیں گے یہاں سے، بچو گے تم کیا کرو کہ قریش سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم محمد کے خلاف جنگ کریں گے،
لیکن تم کچھ اپنے بڑے بڑے لیڈرز، کم سے کم 20 سے 30 بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ ہمیں ایز اے سیکیورٹی ہمارے پاس مطلب جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں جمع کر دو، ہمارے پاس چھوڑ کر کے جاؤ، تاکہ اگر جنگ میں فتح نہیں ہوتی ہے، ہمیں شکست ہوتی ہے، تو تم بھاگو گے نہیں ڈر کی وجہ، تمہارا جو ہمارا فیٹ ہوگا، جو ہمارا آپ کہیں کہ فیصلہ ہوگا، وہ تمہارا بھی فیصلہ ہوگا، تم اپنے لیڈرز کی وجہ سے چھوڑ کر کے نہیں بھاگو گے۔ تو تم ان سے ڈیمانڈ کرو کہ اپنے 20 سے 30 بڑے بڑے لیڈرز وہ دیں ہمیں۔ تو ان کو یہ بات صحیح لگتی ہے، کہتے ہیں ہاں کہ یہ بات تو صحیح ہے، کہیں اگر وہ فتح نہیں کر پائے تو یہ تو بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے، سارے بچیں گے تو ہم ہی یہاں پر، غطفان والے بھی چلے جائیں گے، جتنے الگ الگ قبیلے کا ہیں سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو نعیم ہے، شاید میں نے ابھی نام جو ہے نعمان لے دیا، نعمان بن مسعود، نعمان نہیں ہے، نعیم بن مسعود ہے۔ تو وہ نعیم بن مسعود جو ہیں تو وہ جاتے ہیں پھر سے قریش کے پاس۔ اب ایک قبیلے کے دماغ میں ڈاؤٹ کریٹ کر کر کے آ گئے ہیں بنو قریظہ کے اندر۔ اب بنو قریظہ جو اس کے اوپر سوچ رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، ان کو ایک آئیڈیا دے کر کے آ گئے ہیں۔ اب دوسرے سینیریو پر پہنچتے ہیں، وہ جاتے ہیں قریش کے اندر، کیونکہ پینیٹریشن وہاں پر ہے، غطفانی اور ابو سفیان کو جانتے ہیں پہلے سے، تو ابو سفیان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میں تم سے اکیلے ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان سے اکیلے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو کیونکہ ایک نیوٹرل بندہ ہوں، اور میرے پاس ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جو بنو قریظہ کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو اپنے کیے پر افسوس ہو رہا ہے، جو انہوں نے محمد کے ساتھ جو ٹریچری کی ہے، جو دغا بازی کی ہے، دھوکہ کیا ہے، اور وہ مجھے یہ بہت پکی خبر ملی ہے کہ وہ اپنی لائلٹی دوبارہ سے پروف کرنا چاہتے ہیں محمد کے آگے۔ تو محمد نے ان سے کہا ہے اپنی لائلٹی پروف کرنے کے لیے، اور وہ لائلٹی کس طریقے سے اپنی پروف کرنا چاہتے ہیں، اپنی صداقت کس طریقے سے پروف کرنا چاہتے ہیں محمد کو، وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے محمد سے کہ ہم قریش کے 20 سے 30 بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ ان کو دیں گے اور اپنی لائلٹی پروف کریں گے، تاکہ محمد ان کے لیڈرز کو قتل کر سکیں، اور پھر ہم مل کر کے قریش کو ماریں گے جا کر کے باہر۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے، ایسی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم میرا نام مت لینا، لیکن تم کراس چیک بہت آسانی سے کر سکتے ہو، اپنا کوئی ایک چھوٹا سا ڈیلیگیشن بھیجو اور جا کر کے ان سے کہو کہ ہم کل لڑنا چاہتے ہیں، ہم لڑنے کے لیے چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ لڑائی کرو، اٹیک کرو، ہم باہر سے اٹیک کریں گے محمد کے اوپر، تم اندر سے اٹیک کرو محمد کو، جا کر کے جتنے بھی ان کے قبیلے کے لوگ ہیں بنو قریظہ کے۔ تو ابو سفیان کو آئیڈیا، وہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں جا کر کے چیک اس طریقے سے ہم چیک کر سکتے ہیں، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنے جو غطفان کا قبیلہ تھا وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو، کیونکہ وہ تھے تو غطفانی، تو غطفان والے تو ان کی زیادہ تر باتوں کو مانیں گے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بنا وجہ ہی آ گئے اس جنگ میں، نہ ہمارا کوئی معاملہ تھا نہ کچھ تھا، لالچ دے کر کے یہ لوگ لائے ہیں، جنگ کچھ ہوگی نہیں۔ وہ بنو قریظہ والے جو وہ محمد کے ساتھ جڑ گئے ہیں جا کر کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قریش کے کچھ لوگ لا کر کے آپ کو دیں گے، اور یہ جنگ یہیں ختم ہونے والی ہے، قریش تو پٹیں گے ہی، اور بنو قریظہ کا بھی پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، وہ محمد سے اپنی صلح کر لیں گے، لیکن ہماری بنا وجہ دشمنی مسلمانوں سے ہو جائے گی، محمد سے ہو جائے گی، ہمیں اپنے یہاں سے چھوڑ کر کے چلے جانا چاہیے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ قریش بھی یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں جب بنو قریظہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو تینوں ہی جگہ پر ڈاؤٹ کریٹ کراتے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے۔ اور کیوں، جو میں نے آپ کو کہا کہ معجزے میں معجزہ ہے کہ ایک شخص ایسا نکل کر کے آتا ہے جس کو کوئی زیادہ جانتا نہیں تھا، مطلب ان کے اسلام کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اسلام قبول کرتے ہیں جو نیوٹرل تھا تینوں کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے اپنی آ کر کے آپ کہیں کہ لائلٹی پروف کر دی، اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد رسول اللہ نے ان کو اجازت دی، جا کر کے بنو قریظہ کے پاس گئے، ان کے یہاں ڈاؤٹ کریٹ کرا، قریش کے پاس گئے، ان کے پاس ڈاؤٹ کریٹ کیا، جا کر غطفان میں، کیونکہ غطفان کے جو لوگ تھے وہ ان کو جانتے ہی تھے کہ یہ ہمارا ہی شخص ہے، اور تینوں کوئی بھی ان کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہوں، اور اپنی ٹینشن میں ان لوگوں نے ان کی جو ساری باتیں تھیں وہ مان لیں۔ تو اگلے دن جو ہوتا ہے وہ ابو سفیان کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم اٹیک کریں گے، جا کر کے بنو قریظہ کے پاس ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، اکرمہ بن ابو جہل ہوتا ہے اس کے اندر، اور صفوان بن امیہ، بڑے بڑے ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، کافی 5 6 7 8 لوگ جاتے ہیں یہ، اور جا کر کے جیسے ہی جاتے ہیں تو اب جو بنو قریظہ تھے ان کے دماغ میں اپنی ایک سین چل رہا تھا، جو ایک نعیم کریٹ کر کر کے گئے تھے، اور یہاں ان کے دماغ میں اپنا ایک چل رہا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں آ کر کے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کل ہم اٹیک کریں گے۔ اچھا، کچھ قسمت کا بھی کرنا ایسا ہوتا ہے جو آپ کہیں کہ معجزے میں معجزہ، جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ آتے ہیں وہ فرائیڈے کی نائٹ ہوتی ہے، جمعے کی رات ہو چکی ہوتی ہے، مغرب کا وقت نکل چکا تھا، اگلے دن سیٹرڈے ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اٹیک کریں گے، اور صبح صبح جا کر کے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو ختم کریں گے، باہر سے اٹیک کریں گے، تم اندر سے اٹیک کرنا ہمارے ساتھ بنو قریظہ سے۔ بنو قریظہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کل نہیں لڑ سکتے، ہم اٹیک نہیں کریں گے، کل سبت ہے ہمارا، سبت جو ہوتا ہے سیٹرڈے میں ان کے یہاں۔ اب قریش کو کیا پتہ کہ سبت کیا ہوتا ہے، سبت کیا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں تو نعیم نے پہلے ہی ڈاؤٹ ڈال دیا تھا، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہانے بازیاں کر رہے ہیں، ان کی جو نعیم کی بات تھی وہ شاید ہو سکتا ہے صحیح ہو۔
تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی سبت وقت نہیں ہے، تمہیں لڑنا ہی ہوگا، اور ہم اپنی ساری تعداد جتنے بھی لوگ ہیں ادھر سے فل کوشش کریں گے، تم بھی اپنی پوری کوشش کر کے جنگ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل تو کسی بھی قیمت پر نہیں لڑیں گے، ہاں ہم پرسوں لڑ سکتے ہیں سنڈے میں، اور وہ بھی ہم تب لڑیں گے جب تم ہمیں اپنے، دیکھو تم تو چلے جاؤ گے ہو سکتا ہے جنگ میں، اور تم ہمیں کچھ شیورٹی دو کہ تم یہاں پر جنگ میں رکو گے، اور اپنے 20 سے 30 لیڈرز ہمیں تمہارے چاہیے بڑے بڑے، تاکہ تم ہمیں دو، ہمیں شیورٹی ہو کہ ہاں تم ہمارے ساتھ لڑو گے، ہمیں چھوڑ کر کے نہیں بھاگو گے۔ بس جیسے ہی وہ یہ کہتے ہیں بنو قریظہ کے لوگ، جو ان کا لیڈر ہوتا ہے کعب بن اسد، تو ان کے یہاں تو پہلے ہی اسٹوری سیٹ ہوئی تھی، ان کے ذہن میں ڈاؤٹ ڈال دیا تھا نعیم ابن مسعود نے، تو وہ ان کے ذہن میں وہی چیز چلنے لگتی ہے کہ ہاں نعیم کی بات جو تھی وہ صحیح تھی، اس نے صحیح بتایا ہمیں کہ ان لوگوں نے محمد کے ساتھ دوبارہ صلح کر لی، اور یہ ہمارے 20 سے 30 لوگوں کو محمد کے آگے ڈال دیں گے اور ان کو قتل کروا دیں گے، اپنی لائلٹی پروف کر دیں گے، اور ہمارا کچھ نہیں ہوگا، پھر ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، آ کر کے ابو سفیان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، اور نعیم کی بات صحیح ہے، ان لوگوں نے دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیا۔ اب جب جیسے یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے، اسی وقت میں ہمیں الگ الگ روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اب دیکھیے اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا تھا بدر میں بھی بتایا تھا اور احد میں بھی، ہر جنگ میں یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دعا مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں فتح آئے گی، لیکن اس کے بعد ایک جو رول ماڈل اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے، قرآن میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے لیے بہترین ایک ایگزامپل ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے میں نے کوئی فیصلہ تمہارے حق میں کر دیا ہے، تمہیں اس کے لیے تدبیر بھی کرنا ہے، اپنے فزیکلی اپنے آپ کو اس میں انوالو بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صرف اسی پر اعتماد نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے کہ دعا، یہ مت سوچو کہ ہاں اللہ نے تمہارے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی تو وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ دعا ایک مطلب ہمارا ایک احساس کراتی ہے ہمیں کہ ہاں ہم اللہ سے چھوٹے ہیں، اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ کے آگے جب ہم گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، اپنے کمزور ہونے کا احساس ہمیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر یہ ساری تدبیریں آزما لیتے ہیں، اس کے بعد رات میں دعا کرتے ہیں، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی غضب کو پرووک کرتے ہیں ان کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا غضب نازل فرمائیں کہ قریشی آرمی کے اوپر جو باہر بیٹھے مطلب انتظار میں تھے۔ تو اس میں روایتوں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ اسی دن رات میں اتنی تیزی سے ہوائیں چلنے لگی، موسم بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اتنی زیادہ دھولیں اڑنے لگیں کہ آنکھوں کو کھولنا مشکل ہو گیا تھا اس وقت میں، اور کچھ وقت بعد بارش بھی کہتے ہیں پڑتی ہے بہت تیز، اور ایسا ٹھنڈ کا سردی کا موسم ہو جاتا ہے کہ جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اب تو دیکھیے کیونکہ ایک ایسا دور ہے جہاں پر ویڈیو کیمراز بن چکے ہیں، ہم کیپچر کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی وقت پہلے ہی مکہ میں ایک بہت زبردست طوفان آیا تھا، تو ویڈیوز اس کی دیکھ کر کے لوگوں کو بہت حیرت ہو رہی تھی، ارے کتنا خطرناک یہاں پر طوفان آ گیا۔ تو وہاں پر طوفان ایسے ہی آتے ہیں جب بھی آتے ہیں، کم ہی سے آتے ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں تو اسی اسکیل کے آتے ہیں، اور اس کا اگزامپل ہمیں سیرت میں ملتا ہے، یہی جو غزوہ احزاب کا ہے کہ پورے پورے خیمے تک اکھڑ گئے تھے ان کے۔ تو اسی طریقے سے کیونکہ اس وقت کوئی ویڈیو کیمرہ نہیں تھا تو ہمیں نہیں پتہ چل پایا، لیکن جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اتنی سخت، اتنی شدید ٹھنڈ، اتنی شدید ہوا چلی ہوگی، اور اتنی مطلب لوگوں کا آنکھیں تک کھولنا مشکل تھا، دھولیں ان کے پورے خیموں کے اندر گھس گئی تھی، خیمے ان کے اکھڑ گئے تھے۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس آتے ہیں۔ دیکھیے یہ مطلب بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز ہے، جو کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشقان رسول ہیں، ہم رسول اللہ سے بہت بڑھ چڑھ کر محبت کرتے ہیں، باتوں میں ہماری دعوے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کو مسلمانوں کے نوجوان جو ہیں وہ جاتے نہیں ہیں، غیر اسلامی ایکٹیویٹیز کرنے میں، طریقوں سے محبت دکھانے میں بڑھ چڑھ کر آگے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ کے رسول نے کہی ہے جس سے اصل محبت پتہ چلتی ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، کوئی ایک چیز ایک لیبل دے دیا اگر عاشقان رسول کا، تو ایک پرٹیکولر گروپ کو ہی آپ لوگ سمجھیں یا ذہن میں آپ کے وہی چیز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں رسول اللہ سے محبت کی، لیکن دعوے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے بڑا آپ یہی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو کتنا جانتے ہیں آج کل کے لوگ، کتنا رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ لاکھوں ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے، ویسے ہی گانے دیکھیں گے، ریلز میں گھنٹوں ٹائم نکالیں گے، لیکن آپ دیکھیے جہاں جہاں پر بھی سیرت ہوگی اس کی وہ ویورشپ نہیں ہوتی، جہاں جہاں پر بھی سیرت ملتی ہے آپ کو کہ جہاں پر فضول کی چیزوں کی ویورشپ آپ کو ملے گی، گانوں کی، بے حیائی کی چیزوں کی، اور وہی معاشرہ دیکھتا ہوتا ہے جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے سیرت کے بارے میں، کرٹیکلی ان کو پتہ ہے سیرت نہیں جانتے ہیں، رسول اللہ کو جانتے ہیں، رسول اللہ کے گھر والوں کو، ایون ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ویڈیوز آتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوں گے انٹرنیٹ پر کہ بڑے بڑے مطلب
مجابر بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں رسول اللہ کا نام نہیں پتہ، کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں رسول اللہ کا نام نہیں پتہ، نعوذ باللہ، ان کی بیویاں کتنی تھیں یہ نہیں پتہ، اولادیں کتنی تھیں ان کو یہی نہیں پتہ، اور بہت مطلب ایسے کیا مطلب اس کو ایکسپلین کروں اور ڈیٹیل میں جا کر کے، وقتاً فوقتاً ویڈیوز ایسے آتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے ایسی، جو یہ غزوہ احزاب تھی، اس میں حذیفہ ابن الیمان بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد رسول اللہ جب اس دنیا سے چلے گئے تھے تو اس کے بعد کا واقعہ ہوتا ہے، ایک کوئی تابعی ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو یہ کرتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو وہ کرتا، اس طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے رسول اللہ کو۔ تو حذیفہ ابن الیمان وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا ہوتا ہے، اس وقت موجود بھی تھے، تو وہ اس کو ایک ریئلٹی چیک دیتے ہیں، وہ جو ایک تابعی بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جیسے کہ ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا بہت بڑھ چڑھ کر کے، یا رسول اللہ کہ غلامی رسول میں اپنی جان بھی گنوا رہا ہے کہ اپنی جان بھی گنوا دیں گے لیکن نمازیں نہیں پڑھیں گے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہ نہیں جانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانیں گے، رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا کسی کو بھی، لیکن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے لگاتے ہوئے چلتے ہیں، اور بھی ہزاریوں رنگ کے نعرے لگاتے ہوئے چلتے ہیں، تو ریلیٹ کر سکتے ہیں بالکل ان سے، ریالٹی چیک دیتے ہیں بالکل ان کو حذیفہ ابن الیمان۔ حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ بات کر تو رہے ہو، بہت ایموشنل ہو کر کے بڑے جذباتوں میں اپنے یہ بات کر رہے ہو، تمہیں کیا پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کیسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتے تھے، اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن غزوہ احزاب کا وقت وہ کہتے ہیں کہ ایسا سخت موقع تھا ہمارے لیے، ایسا آزمائش کا دور تھا، ایسا آپ کہیں کہ اس کے اندر خوف اور آزمائش ساری چیزیں تھیں کہ ہم کیا ہی تمہیں بس ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی وقت کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی، اس کے بعد آندھی اور طوفان کا جو یہ معاملہ ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں صحابہ اکرام کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی دشمن کے کیمپ میں جائے، یعنی کہ قریش کے کیمپ میں جائے اور وہاں جا کر کے کچھ انفو لے کر کے آئے، انفارمیشن لے کر کے آئے کہ ان کے یہاں کیا حالات و واقع چل رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ رکیں گے نہیں، یہ چلے جائیں گے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو جانثار صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان چھڑکا کرتے تھے، اتنا خوف اور اتنا آزمائش کا وقت تھا، مطلب ایسی بھوکے بھی ہیں، موسم بھی تھوڑا سا سخت ہے، گھروں کو نہیں گئے ہیں، جان کا بھی اپنے ڈر ہے، پورا ایک احزاب باہر کھڑا ہوا ہے، کنفیڈریٹس ہیں، اور اس کے بعد پیچھے بنو قریظہ کی ٹریچری کا بھی معاملہ ہو چکا ہے کہ ہاں انہوں نے دھوکہ کر دیا، اور اس میں اس موقع پر ان کے بیچ میں جانا ہے اور ان سے انفارمیشن لے کر کے آنا ہے اس دشمنوں کے بیچ میں، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے ایمان میں کوئی کمی ہو گئی، لیکن صحابہ کرام بھی ہیں تو انسان ہی نا، کہ کیا آزمائش کا دور ہوگا جو حذیفہ ابن الیمان اس نریشن کو بتا رہے ہیں، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اس چیز کو، اس معاملے کو۔ تو وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ نے یہ کہا تو ایک کامن سا تو رسپانس یہی ہونا چاہیے کہ سب کھڑے ہو جائیں گے یا رسول اللہ ہم جائیں گے، لیکن وہ وقت اتنا سخت اور اتنا آزمائش کا اور اتنا خوف کا وقت تھا کہ کوئی بھی رسپونڈ نہیں کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ کون جائے گا۔ رسول اللہ دوبارہ سے اپنی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ شاید اب کوئی جواب دے گا، دوسری بار بھی کوئی جواب نہیں دیتا ہے، تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے ہیں اپنی اس بات کو، تیسری بار بھی کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ عالم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا خوف اور کیا ڈر ہوگا صحابہ کرام کے اندر اس وقت، کیا آزمائش کا ان کے لیے یہ وقت ہوگا کہ رسول اللہ جن کے لیے جان چھڑکتے تھے، جن کے حکم کی تعمیر کرنے کے لیے فوراً آگے بڑھ جایا کرتے تھے، کہ ابھی وہ خود سے آگے نہیں آنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی اور چلا جائے گا، کوئی اور چلا جائے گا، کوئی اور چلا جائے گا۔ چوتھی بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ ابن الیمان سے کہتے ہیں ان کا نام لے کر کے کہ حذیفہ تم یہ میرا کام کرو گے، تو وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف رسپیکٹ، آؤٹ آف لو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہیں کر پایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے جو ان کے دل میں اس وقت خوف تھا، ڈر تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اسپیشل دعا کی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے، اور جیسے ہی رسول اللہ نے دعا کی، ہمیں سیرت میں بارہا الگ الگ جگہوں پر ملتا ہے کہ رسول اللہ کی دعا کی برکت ایسی تھی کہ فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی رسول اللہ کی دعا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کے لیے دعا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے دل سے وہ جو ڈر اور خوف تھا پتہ نہیں کہاں فوراً نکل گیا میرے دل سے، اور پھر میں گیا مطلب دشمنوں کے بیچ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسٹرکشن خاص مجھے دیا تھا کہ صرف اور صرف انفارمیشن لے کر کے آنا ہے وہاں سے، یہ مت دیکھنا کہ تم وہاں پر کہیں کچھ ایسا کام مت کر دینا جس سے اور مطلب ان کو کوئی ایسا موقع مل جائے جس سے وہ ریٹریٹ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا رسول اللہ کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں صرف جانا ہے وہاں سے اور انفارمیشن لے کر کے واپس آ جانا ہے کہ کیا ان کے یہاں
حال چال کیا ہے، کیا ان کے اندر معاملے چل رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں وہ لوگ۔ تو حذیفہ ابن الیمان جاتے ہیں جس بھی طریقے سے پہنچتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا، کیونکہ اندھیرا ہو رہا تھا کافی زیادہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے اب دیکھیے اس میں اب رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بھیجنے میں خوبصورتی بھی ہے، رسول اللہ کا انٹیلیجنس بھی ہے، نہ تو اوس سے بلانگ کرتے تھے نہ خزرج سے بلانگ کرتے تھے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ زیادہ لوگ پہچان نہیں پائیں ان کو۔ اب وہ جب جاتے ہیں تو انہوں نے بھی ابو سفیان کو نہیں دیکھا ہوتا ہے کبھی اتنا، تو وہ پہچانتے نہیں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں گیا تو میں پہچان گیا، میں نے دیکھا، مجھے اندازہ ہوا کہ یہی ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان نے، اور میرے سامنے بالکل تھا، اور میرے کلیئر ٹارگیٹ تھا، میں اپنا تیر نکال کر کے اگر مارتا تو اس کے سینے کو پار کر دیتا، لیکن مجھے رسول اللہ کی وہی بات یاد آئی کہ تم دیکھنا کچھ ایسا صرف انفارمیشن لے کر کے آنی ہے، کچھ ایسا کام مت کرنا جس سے اور چیزیں اسکلیٹ ہو جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا جو آئیڈیا تھا وہ ڈراپ کر دیا، اور ابو سفیان ہی تھا وہ، اور اس نے لوگوں کو جمع کیا کہ اے لوگوں، میں تم سے اب کچھ بہت امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے بیچ کی جو بات ہے کہیں محمد تک نہیں پہنچ جائے۔ مطلب اتنا ڈر اور خوف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کچھ بات اپنے بیچ میں کہیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دے گا، اور پہنچانا تھی اللہ کو تو پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اتنی مطلب ان کو اتنا، اب کہیں کہ اتنا پریکاشنز لینے کے بعد بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب کچھ بات کہنے والا ہوں اور مجھے یہ ڈر ہے کہ محمد تک وہ بات نہیں پہنچ جائے، تو لوگ جو تمہارے برابر میں شخص ہے، پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے برابر میں جو شخص ہے وہ کون ہے، یعنی کہ پوچھو اس سے کہ وہ کون ہے، کیونکہ اندھیرے کا وقت ایک دم ایسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے حذیفہ بن الیمان کا پریزنس آف مائنڈ کتنا زبردست تھا، یا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ ایک دم تو انسان کے ذہن میں ایسے نہیں آ سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی میرا ہاتھ مجھ سے پوچھتا کہ تم کون ہو، میں نے اپنے برابر والے شخص کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ تم کون ہو، تو اس نے اپنا نام بتایا، اور میں نے ادھر والے سے جلدی سے ہاتھ پکڑ گا کہ تم کون ہو، تو اس نے بھی اپنا نام بتا دیا۔ یعنی کہ انہوں نے، مطلب یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے کہ جب یہ شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے، یعنی کہ یہ شخص بھی کوئی ایسا ہے جو ہمیں جانتا ہے، تو یہ ان دونوں سے تو پوچھ لیتے ہیں کہ تم کون ہو، لیکن وہ دونوں ان سے نہیں پوچھ پاتے ہیں کہ تم کون ہو، ورنہ اگر کوئی ان سے پوچھ لیتا ہاتھ پکڑ کر کے تم کون ہو تو وہ بتا نہیں پاتے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ پکڑ لیے جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ایسی چیز ڈالی، وہ پوچھ لیتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو۔ تو اس کے بعد ابو سفیان جو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا وقت ہو گیا ہے، لگ بھگ 1.5 مہینے تک یہ سیج جو ہے چلتی ہے، وہاں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے اب کوئی امید نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ ہم ٹرینچ کو پار نہیں کر پا رہے ہیں۔ بنو قریظہ کی طرف سے ایک امید تھی، لیکن بنو قریظہ نے بھی ہمارے ساتھ ٹریچری کر دی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم جو ہیں یہاں پر رہ پائیں گے، اور اب یہاں سے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، بنا وجہ ہم یہاں رکے ہوئے ہیں، آندھی طوفان کا یہ پورا ماحول ہو چکا ہے، یہاں پر رہنا یعنی کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، ہم اپنا بزنس وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پڑے ہوئے ہیں، تو اب جا کر کے ہم اپنا بزنس وغیرہ دیکھیں گے، اور میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، تم لوگوں کو کسی کو رکنا ہے تو وہ رکے، اور جس پہ چلنا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ اور یہ کہہ کر کے ابو سفیان نے اپنا جو خیمہ تھا پورا ہٹایا، اور اپنا جو سامان اپنے اونٹ پر لاد کر لے کر چل دیا، اور ان کے ساتھ کافی سارے زیادہ تر جو لیڈرز تھے وہ چلے گئے، غطفان اپنی جگہ چلے گئے، اور یہ پورا جو احزاب تھا وہ بکھر گیا، چلے گئے، الگ الگ جگہوں پر چلے گئے، اور وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، اور جا رہے ہیں وہ لوگ چھوڑ کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب انشاءاللہ یہ کبھی ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کر پائیں گے، اب ہم ہی ان کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک فیوچر پریڈکشن دیتے ہیں، اور ہوتا بھی بالکل ویسے ہی کہ اس غزوہ احزاب کے بعد وہ کبھی چڑھائی نہیں کرتے، مسلمانوں کے اوپر چڑھ کر نہیں آتے ہیں، اس کے بعد مسلمان ہی ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، صلح حدیبیہ ہوتی ہے، پھر عمرے کے لیے جاتے ہیں، عمرۃ القضاء ہوتا ہے، پھر فتح مکہ ہی ہو جاتی ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم آنے والے کلاسز میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے قریش وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور مطلب کچھ بھی حاصل و وصول ان کو نہیں ہو پاتا ہے جو قریش تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کہیں کہ جو چیزیں آپ کہیں بڑی بڑی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس اتنے بڑی جو جنگ ہوئی ہے، جس میں تعداد کے اعتبار سے بہت بڑی جنگ تھی اگر مسلمانوں کی دیکھا جائے، حالانکہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس جنگ کو جیتنے میں کچھ چیزیں تھیں جو بہت امپورٹنٹ تھیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کا ایمان، کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے کہا ہے تو ہمیں فتح ملے گی، پھر وہ وہاں پر ڈٹے رہیں، کچھ بھی کریں، جیسے بھی کریں، وہاں پر رہے، ان کا ایمان تھا کہ نہیں ہمیں فتح ملے گی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو رسول اللہ نے آخری وقت میں کی، جس کی وجہ سے پورا جو آپ کہیں کہ یہ خیمے ان کے اکھڑ گئے تھے، بہت آندھی اور طوفان اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ڈسکس بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نعیم بن مسعود، جن کو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طریقے سے بنا کر کے بھیجا، وہ آتے ہیں، ان کا اسلام قبول کرنا، اور انہوں نے اسی انسیڈنٹ کے بعد وہ ہجرت بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتہ تھا کہ اب ہو سکتا ہے پتہ چل جائے لوگوں کو، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے، تو وہ ہجرت کر کر کے بھی آ جاتے ہیں، ہجرت کا بھی ان کو ایک آپ کہیں ثواب ملتا ہے، مہاجرین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو یہ آپ کہیں مسلمانوں کی فتح ہوئی، اس میں ایک یہ بڑی چیز تھی کہ قریش کو یہودیوں کے قوانین کے بارے میں نہیں پتہ تھا،
اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہاں سبت ان کے یہاں کچھ ہوتا ہے، سبت جس کو وہ کہتے ہیں، جس میں دن وہ لڑتے نہیں ہیں، ان کے یہاں لڑنا حرام ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سنڈے میں شفٹ کرتے اس بات کو لڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ساری تدبیریں، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو کرتا ہے وہ اپنی کہیں کہ بہتری کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں سارے فیصلے ہوتے ہیں. اور اسی وقت میں ہم دیکھتے ہیں جب آ کر کے وہ بتاتے ہیں حذیفہ ابن الیمان، تو جو سورہ احزاب ہے اس کا ایک پارٹ ہے، یعنی کہ دوسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ اس احزاب کے جو پورا واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور کیا خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے. دیکھیے ہم نے تو صرف پڑھ لیا، ہم پرٹیکولرلی ایک ایک انسان کے ذہن کی، ان کے دل کی فیلنگز کو نہیں جانتے تھے اس وقت صحابہ کرام کے. لیکن اور ہو سکتا ہے صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بہترین جانتا تھا، دلوں کے حالوں کو جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے جو ان کا نقشہ کھینچا ہے نا، اتنا خوبصورت ہے کہ جب آپ پڑھیں گے اب پورا واقعہ آپ کو پتہ چل گیا ہے. کتنا آپ کہیں کہ یہ خوف زدہ ماحول تھا مسلمانوں کے لیے، کتنا یہ آزمائش کا یہ وقت تھا مسلمانوں کے لیے، تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ چیلنجنگ یہ چیز تھی. تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جب بھی آپ سورہ احزاب پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ کتنا زبردست یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نقشہ کھینچا ہے سارا ان کا، مسلمانوں کے بارے میں جو بتایا ہے، اور منافقین کا بھی جو نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے. بہت زبردست آیتیں، مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس کو ہم پورا یہ پورا ایک پس منظر ہمیں پتہ ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں، اور پھر ہم جب اس کو پڑھتے ہیں معائنے کے ساتھ. دیکھیے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، یاد کرو اس وقت کو یا اس احسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی تم پر کیا ہے. جو ابھی ابھی، کیونکہ احزاب ابھی ابھی گیا ہے، ان کا جو کنفیڈریشن تھا وہ چلا گیا، اسی وقت ہی نازل ہوئی جو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی. یعنی کہ اس چیز کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کو پورا بتایا کہ سیج تھا لگے ہوئے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آندھی ان کے اوپر بھیجی بہت سخت، جس کے بارے میں ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ان کے اوپر آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی. مطلب وہی فرشتوں کی فوج کہہ لیں، کچھ کا فرشتے تھے، کچھ میں آیا کہ آندھی کو کیونکہ نہیں دیکھ سکتے تھے اس کو، تو آندھی اور اس کو اتنی تیز ہوائیں جو چلی تھیں، تو وہ ایک طریقے سے فرشتے ہی چلاتے ہوتے ہیں، انہی کے حق میں، انہی کے ذمے یہ کام ہے. تو وہ فوجیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی جو تم دیکھ نہیں سکتے، تو انہی کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہوئے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے. یعنی جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے تھے اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں دیکھ رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا. اب اللہ ان کی جو دلوں کے حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا. اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. مطلب سوچئے کتنا بڑا انٹینسلی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بتائے گا کہ جب وہ تمہارے اوپر آئے نیچے سے اور وہ تم پر چڑھائے، یعنی کہ نیچے سے آئے اور اوپر سے آئے. اس کو الگ الگ انٹرپریٹیشن اس کے بارے میں کرا ہے کہ اوپر سے جو آئے تھے وہ غطفان کا قبیلہ تھا، اور نیچے سے جو آئے تھے وہ قریش کا قبیلہ تھا. اور کچھ لوگ اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر مدینہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اوپر سے جو آئے تھے وہ پورا کنفیڈریٹس تھے، ان کا گروپ تھا، اور نیچے سے جو ہے وہ پیچھے سے بنو قریظہ کا پورا گروپ تھا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں اس چیز کو ویژولائز کرتا ہے اور بتاتا ہے وَمِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب یہ اوپر سے اور نیچے سے ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، کہ تمہاری آنکھیں جو تھیں پتھرا گئیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. صحابہ کرام نے جب دیکھا تھا ان کا کہ کتنا آزمائش کا ان کے لیے یہ موقع تھا کہ پورے مطلب جمع ہو کر کنفیڈریٹ 10,000 کا پورا لشکر لے کر کے آ گئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ تمہارے قلوب یعنی کہ جو تمہارے دل تھے وہ تمہاری گردنوں میں آ گئے، تمہارے کلیجے تمہارے دلوں میں آ گئے. جس کو کہتا نہیں ہے کہ فیئر انٹینس والا جو ماحول ہوتا ہے کہ انسان کے جو کلیجے منہ میں آ گئے. بالکل ہمارے یہاں بھی بولی جاتی ہے یہ چیز، جو ہے کہاوت بولی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس چیز کو وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تم لوگ جو تھے وہ مطلب گمان کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، طرح طرح کے گمان لگانے لگے اس وقت. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اللہ تعالیٰ مطلب کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا کر کے رکھ دیا ان کو. یعنی کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ ہلا کر برے طریقے سے ہلا کر کے رکھ دیا جو ایمان لائے ہوئے تھے اس وقت. مطلب کوئی اس وقت منافقوں کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کے ایمان والے جو تو ان کو ہلا کر کے رکھ دیا، آزما لیا. جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے الگ الگ چیزوں سے، خوف سے، موت سے،
اور پراپرٹی، مال، تمہاری بیوی، تمہارے ارادے، ہر چیز سے آزمائیں گے. تو یہاں پر خوف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ. اور پھر اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ منافق جو تھے انہوں نے کیا کہا اس وقت میں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، کوئی بیماری تھی ان کے دلوں میں، یعنی کہ وہی منافقوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَدْنَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ جو محمد یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو صرف اور صرف جھوٹے وعدے تھے. یعنی کہ ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پرشیا اور روم کو فتح کریں گے، لیکن انہوں نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا، اور یہ تو ہمارے باہر کنفیڈریٹس آ کر کھڑا ہے، ہم ٹوائلٹ تک کو تو جا نہیں سکتے. یہ تو صرف ہمارے سامنے باتیں ہی باتیں کرنی تھی. منافقوں کا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. ابھی ایمان والوں کو ہلا کر کے تو رکھ دیا، لیکن ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی. لیکن منافق جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سے وعدے اتنے بڑے بڑے کرے تھے، اور سب جھوٹے وعدے تھے جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ. ان میں سے ایک گروپ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا اے یثرب والو، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، کہ ہم جو ہے پلٹ چلو، اب کچھ یہاں پر فائدہ نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں کو چلو. یعنی کہ جو منافقوں کا ایک گروپ تھا اس میں سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بچائیں گے، یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. اور وہ کہتے ہیں ان میں سے وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بیویاں جو عورتیں ہیں ہماری ان کو پروٹیکٹ کریں گے، یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے، مطلب بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ وہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، جو ان کے دلوں میں بیماری ہے اس چیز کی وجہ سے. پھر اسی میں آگے اللہ تعالیٰ جو ان کے جو ہے منافقوں کے اگلے پورے ایک رکوع میں ان کے منافقوں کے حالات و واقعات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو کہ بہت مشہور آیت ہے جو ہم دیکھتے ہیں. ہم نے اپنے سیرت کا ایک بہت بڑا موٹیویشن یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اگزامپل ہے ان کو فالو کرنے کے لیے. ان کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے. اور اس آیت کو ویسے پورا پڑھنا ہی اس کے ساتھ جسٹیفائی کرنا ہے. بہت سے لوگ زیادہ تر یہیں تک بتاتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کے آگے کے جو الفاظ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، انہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موٹیویشن نہیں، کوئی ایگزامپل نہیں ہے. لیکن جو بار بار کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور جو مطلب یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، امیدوار ہیں، وہی لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ایگزامپل ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، یعنی مؤمنین کا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، منافقین کا تو بتا دیا. اس دن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا جب انہوں نے حملہ ور لشکر کو دیکھا. قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہاں یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں تم بے شک آزمائے جاؤ گے. انسان سوچ سکتا ہے کہ کیسے انسان کا ایک ایٹیٹیوڈ ویسا ہو سکتا ہے، لیکن جو واقع میں اصل ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلا دیا زلزالاً شدیدہ، ان کے ایمان کو ہلا دیا، تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ ہاں یہی تو وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم بے شک ایمان لاؤ گے. تو صرف کہہ دینے سے اللہ تعالیٰ کہ میں ایمان لے آیا نہیں ہوگا، آزمائے بھی جاؤ گے، شدید طریقے سے آزمائے جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں بے شک یہی وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں منافقین یہ کہ ہم سے وعدہ کچھ اور کیا گیا اور ہمیں دیا کچھ اور، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں بے شک اسی چیز کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. قالوا هذا ما وعدنا اللہ رسولہ وصدق اللہ ورسولہ. اور اللہ کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا، جو کہا تھا وہی چیز ہوئی ہے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اور ان کے جو ایمان تھے وہ اس میں زیادتی ہوئی، کمی نہیں، ان کے ایمان بڑھ گئے. ایسے ہی مطلب بالکل مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے، اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا، ان کے ایمان کو بڑھا دیا. تو دیکھیے بالکل یہی ہوتا ہے جب کبھی بھی آزمائش آتی ہیں تو جو اصل مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کی آزمائشوں کو دیکھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی ہے
کہ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، یہاں پر آزمائے جاؤ گے تم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے من المؤمنون رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو اپنے وعدے پر سچے اتر گئے، یعنی کہ شہید ہو گئے، جنہوں نے کہا تھا اسلام پر ڈٹے رہے اور اسی کے لیے شہید ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی منتظر ہیں، اپنے وعدے پر ڈٹے ہوئے، یعنی کہ شہید ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اپنے وعدے پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنی جان بھی دے دیں گے، لیکن ہٹیں گے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوں گے ایمان سے، اور وہ بہت سارے ابھی بھی اپنے اس پر ہیں اور ان کا ارادہ بالکل بھی نہیں بدلا۔ تو اس کو اور آپ پورا پڑھیں گے، پورا پیراگراف تک آخر تک جو ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کے بارے میں پورا ایکسپلین کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اس کے آیت نمبر 27-28 تک اسی چیز کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ کلاس کا وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا، اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کا یہاں پر ماحول نہیں ہے، حالانکہ سوچا تو میں نے یہی تھا کہ اس کو انشاءاللہ پورے جو رکوع پیراگراف اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور جو کیمرہ اس کی بھی جو چارجنگ ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تو اس کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کر پاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ خود سے اس جو سورۃ الاحزاب ہے اس میں اپنا پس منظر آپ کو بالکل پتہ ہے، اس کی ڈیٹیلز اس کے بارے میں پتہ ہیں بہت زیادہ، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ سورہ احزاب کو ضرور پڑھیے گا، خاص طور سے دوسرا، تیسرا، چوتھا رکوع جو ہے اس کو پڑھیے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت زیادہ انسپریشن دے گا، بہت زیادہ آپ کہیں کہ صحابہ کرام کے اوپر جو اس وقت حالات و واقعات گزرے وہ بھی سمجھ میں آئیں گے۔ تو اب جو ہمارے اس کے جو بڑے بڑے ایونٹس تھے انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ وہ زیادہ ڈسکس کر لیے ہیں، اور جو باقی جو ایک چیز ہے بہت بڑا کہیں ایک ایونٹ ہے بنو قریظہ کا، اس کو انشاءاللہ آخری کلاس کے لیے انٹینشنلی ہی چھوڑا ہے، وہ انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، ان کے ساتھ کیا موقع ہوا، ان کا کیا حشر جو ہوا، اور کیونکہ اس کو بہت زیادہ جو اسلام فوبس استعمال کرتے ہیں اس کو غلط طریقے سے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اگلی کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں نے جو بھی اس میں بات کہی ہو اور آپ نے جو بھی بات سنی، اللہ تعالیٰ نے جو حق بات میرے منہ سے نکلی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ عطا فرمائے۔ اس میں بحیثیت انسان جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن۔